بدعت فتنوں کی علامتیں اور بدعتوں کی نشانیاں نہ بنو، بلکہ ایسی بات کو ضروری سمجھو جسے جماعت نے تصویب کیا ہو اور جس پر ارکان اطاعت مبنی ہوں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین شخص امام جابر، ظالم و جابر رہبر ہے، جو خود گمراہ ہوتا ہے اور لوگ اس کے ذریعے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یہ سامنے کی سنت کو ختم کر کے متروک بدعت کو دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، پابند شریعت اور موجد بدعت، کہ جس کے پاس نہ تو اللہ کی طرف سے کوئی برہان و سنت طریقہ ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی ضیاء و حجت دلیل۔ کوئی بدعت ایجاد نہیں کی جاتی مگر یہ کہ ایک سنت کو اس بدعت کے ذریعے ختم کیا جائے۔ لہٰذا بدعت سے ڈرو اور روشن و واضح راستے کے پابند رہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے واجب کیے گئے پائیدار و مستحکم امور بدعت سے برتر ہیں، اور ان میں بڑھ جانے والے امور بدعتیں یقیناً بدتر ہیں۔ خوش بختی ہے اس شخص کے لیے جو اپنے نفس کو کمتر سمجھے، جس کا ذریعہ معاش حلال طیب ہو اور باطن صالح و اخلاق اچھا ہو، اور وہ اپنے مال کا فاضل حصہ محتاجوں میں بانٹ دے مگر اپنے کلام کا فالتو حصہ روکے رکھے، اپنی برائیوں کو لوگوں سے الگ رکھے، اس کے اطراف سنتیں ہوں اور اس کی طرف کوئی بدعت منسوب نہ کی جاتی ہو۔ جو کسی بدعتی کی طرف اس کے احترام کی غرض سے بڑھے گا تو گویا اس نے بلا شبہ اسلام کے انہدام کے لیے سعی کی۔ دین کو بدعت سے زیادہ کسی اور شے نے منہدم نہیں کیا اور مردوں کو طمع سے زیادہ کسی اور شے نے فاسد نہیں بنایا۔ سنت خدا کی قسم، سنت و روش رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو کچھ اس کے علاوہ ہے وہ سب بدعت ہے۔